یہ تصور واقعی انسان کو چونکا دیتا ہے کہ مطلب کوئی شخص پوری زندگی مسلسل 40 سال تک روزانہ ایک کام کرے۔ اور پھر اسے پتا چلے کہ وہ غلط تھا۔ جی بالکل، اور پھر اس کی زندگی کے آخری حصے میں اسے یہ بتایا جائے کہ اس نے در حقیقت وہ کام ایک بار بھی درست طریقے سے نہیں کیا۔ آج کی اس گہری گفتگو کا موضوع ایک ایسی ہی حیران کن حقیقت پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع بہت حساس ہے۔ یعنی ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی ایک بہت شاندار عمارت تعمیر کرتا ہے نا، اس میں دنیا کے مہنگے ترین پتھر لگاتا ہے، لیکن بنیادوں اور اینٹوں کے درمیان وہ سیمنٹ لگانا بھول جاتا ہے، یا مطلب اسے خشک ہونے کا وقت نہیں دیتا۔ ہاں وقت نہیں دیتا، تو ظاہری طور پر وہ ایک محل نظر آتا ہے، لیکن ساختی اعتبار سے وہ اتنا کھوکھلا ہوتا ہے کہ ایک ہوا کا تیز جھونکا بھی اسے گرا سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو تاریخی اور اسلامی ذرائع موجود ہیں نا، ہم ان کی روشنی میں نماز کے ایک ایسے ہی پہلو کا گہرا جائزہ لیں گے۔ صحیح۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ نماز کے ظاہری ڈھانچے میں وہ کون سا پوشیدہ سیمنٹ ہے جو اس میں جان ڈالتا ہے، اور کیسے ایک عادت کو عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ یہ عمارت اور سیمنٹ والی تشبیہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین بنیاد ہے۔ ہمارے پاس احادیث اور آثار صحابہ کا جو ذخیرہ ہے نا، اس کا مطالعہ کرنے سے ایک بہت گہری حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسلامی عبادات کے نظام میں ظاہری حرکات یعنی محض کھڑے ہونے یا جھکنے سے کہیں زیادہ اہمیت ان حرکات کے درمیان موجود ٹھہراؤ کو دی گئی ہے۔ اچھا، یعنی پوزز کو۔ جی ہاں، بالکل۔ اس سفر میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ٹھہراؤ، جسے فقہی اصطلاح میں تعدیل ارکان یا طمأنینت کہا جاتا ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ محض کوئی ظاہری اصول نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل نفسیاتی سائنس ہے جس کے بغیر اس پوری عبادت کا وجود ہی منہدم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے موضوع کو انتہائی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ مطلب عموماً جب نماز کی بات ہوتی ہے تو سارا زور اس کے ظاہری طریقے پر ہوتا ہے۔ بالکل، ہر کوئی زاویے ٹھیک کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس ترتیب کے اندر جو روح پھونکنے والی چیز ہے نا، اس پر بات کم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تعدیل ارکان کی عملی تفصیلات میں جائیں، ذرائع میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی اصطلاح کا ذکر ملتا ہے۔ آپ سب سے برے چور والی حدیث کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل، اسے سب سے برا چور کہا گیا ہے۔ یہ اصطلاح اپنے اندر ایک عجیب تجسس رکھتی ہے۔ عام طور پہ تو مطلب چوری کا ذکر آئے تو ذہن میں کسی دوسرے کا مال غصب کرنے کا خیال آتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو تعدیل ارکان اصل میں کیا ہے، اور نماز کے اندر اس چوری کا تصور کیا معنی رکھتا ہے؟ اس اصطلاح کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے پہلے تعدیل ارکان کی ٹیکنیکی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب مختلف حصوں جیسے رکوع، سجدہ، قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ جی، ان تمام ارکان کو اتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ جسم کا ہر عضو، ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ کر مکمل طور پر ٹھہر جائے۔ یعنی حرکت کے بعد ایک واضح سکون کا لمحہ آئے۔ بالکل، ایک پاز آئے۔ اب اس چونکا دینے والے تصور کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اپنی ہی نماز کی چوری؟ ہاں، تو صحابہ کرام بھی اسی تجسس کا شکار ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی شخص اپنی ہی نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ اس کا رکوع اور سجود مکمل نہیں کرتا۔ یہاں ایک بہت کمال کا نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، مطلب چور ہمیشہ اس چیز کو نقصان پہنچاتا ہے جو کسی دوسرے کی ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک انسان اپنے ہی روحانی سرمائے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ اپنا وقت بھی لگا رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر یا جلد بازی میں اپنے ہی عمل کا نچوڑ ضائع کر رہا ہے۔ صحیح۔ اگر اس کے نفسیاتی پہلو پر غور کیا جائے تو کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ ہم شعوری طور پر اس جگہ موجود ہی نہیں ہوتے؟ مطلب جسم تو عمل کر رہا ہے لیکن ذہن کہیں اور بھاگ رہا ہے۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک فقہی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست انسانی نفسیات اور مائنڈفلنس سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، مائنڈ فلنس۔
جب ایک انسان کسی کام کو محض ایک بوجھ سمجھ کر جلدی جلدی نمٹاتا ہے نا، تو وہ دراصل اس لمحے کی برکت کو چرا رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص رکوع یا سجدے میں جلد بازی کرتا ہے اور جسم کو ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہراتا، تو ذہن بھی نہیں ٹھہرتا۔ بالکل، اس کا سیدھا مطلب ہے کہ ذہن جسم کا ساتھ نہیں دے رہا۔ جدید نفسیات بتاتی ہے کہ جسمانی جلد بازی دماغ میں ایک اضطرابی کیفیت یعنی اینگزائٹی پیدا کرتی ہے۔ واو، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جب آپ جسم کو زبردستی روکے بغیر حرکت دیتے ہیں تو دماغ کا وہ حصہ ایکٹیو رہتا ہے جو فائٹ اور فلائٹ یعنی جنگ اور بھاگ رہے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور نماز میں تو ہمیں فائٹ اور فلائٹ نہیں چاہیے۔ نہیں چاہیے نا۔ اس کے برعکس جب آپ جسم کو ساکت کر دیتے ہیں، جیسے سجدے میں ٹھہر جانا، تو یہ عمل دماغ کو ایک سگنل بھیجتا ہے کہ اب سب کچھ پرسکون ہے۔ یہ ٹھہراؤ دماغ کو حاضر وقت میں لانے کا ایک نیورولوجیکل اینکر ہے۔ یہ وضاحت اس بات کو بالکل کھول دیتی ہے کہ ٹھہراؤ محض ایک قاعدہ نہیں ہے، بلکہ ذہنی یکسوئی کا ایک لازمی میکانزم ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر جسم نہیں ٹھہرے گا تو ذہن کبھی اس خالق کی موجودگی کا احساس نہیں کر پائے گا۔ یہ تو ایک نظریاتی تفہیم ہو گئی، لیکن میرا مطلب ہے اس کی کوئی عملی نظیر؟ ذرائع کے مطابق تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے۔ وہ شخص جسے بار بار نماز دہرانے کا کہا گیا۔ ہاں، وہ مسیح صلات والی حدیث۔ جی، اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟ وہ واقعہ دراصل اس پورے موضوع کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ یہ بخاری کی مشہور حدیث ہے۔ منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس شخص کے عمل کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ شخص نماز مکمل کرتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور ایک انتہائی غیر متوقع جملہ کہتے ہیں کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر اس واقعے کی گہرائی میں جایا جائے تو یہاں بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے۔ مطلب اس شخص نے تکبیر بھی کہی، قرات بھی کی، رکوع سجدہ بھی کیا، سلام بھی پھیرا۔ ہاں، ظاہری طور پر تو سب کیا۔ ظاہری طور پر پورا عمل کیا، لیکن اس کے باوجود اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو اس شخص کا ری ایکشن کیا تھا؟ کیا اس نے بحث کی؟ نہیں، اس کا رد عمل ایک عام انسان جیسا تھا۔ وہ واپس جاتا ہے، دوبارہ بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے اور پھر آ کر سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکمل سکون کے ساتھ وہی جملہ دہراتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جی، اور یہ عمل ایک دو بار نہیں بلکہ مسلسل 3 بار دہرایا گیا۔ تیسری بار جب اسے پھر وہی جواب ملا، تب اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیے۔ واہ! جب اس شخص نے سیکھنے کی طلب ظاہر کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفصیل سے سکھایا کہ رکوع کرو تو ہر جوڑ اطمینان سے اپنی جگہ آ جائے، سر اٹھاؤ تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سجدے میں مکمل طمأنینت اختیار کرو۔ یہاں ایک بہت شاندار تعلیمی اور نفسیاتی نقطہ سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی دفعہ اسے روک کر یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہارا طریقہ غلط ہے، اسے یوں ٹھیک کرو۔ بالکل، انہوں نے اسے موقع دیا۔ ہاں، اسے خود اپنی کمی کا شدت سے احساس کرنے کا موقع دیا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب تک کوئی انسان ذہنی طور پر اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، محض ہدایات دینا بے سود ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم مشاہدہ ہے۔ جب انسان کو بے بسی کا احساس ہوتا ہے تو وہ پرانی عادتوں کو یعنی ان لرن کر کے نئے علم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس حدیث کا ایک دوسرا فقہی اعتبار سے بہت سخت پہلو بھی ہے۔ آپ الفاظ پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز میں ثواب کم ہے یا گریڈ کم ہو گیا ہے۔ ہاں، آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ جملہ اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ تعدیل ارکان کوئی مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے وجود میں آنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ یعنی وہ صفر مانی جائے گی۔ بالکل صفر۔ اگر حرکات میں ٹھہراؤ نہیں ہے تو شرعی اعتبار سے اس نماز کا کوئی وجود ہی تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے کہ عمل مکمل طور پر کالے دم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس شخص کی خوش قسمتی تھی کہ اسے وہی موقع پر رہنمائی مل گئی۔ جی، اس نے اپنی اصلاح کر لی۔
لیکن اس سے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ رہنمائی میسر نہ آئے، اگر کوئی شخص اس جلد بازی کو اپنی پختہ عادت بنا لے اور سالوں تک ایسے ہی کرتا رہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایک خوفناک پہلو ہے اور ہمارے ذرائع میں اس سوال کا تفصیلی جواب موجود ہے۔ پہلے ہمیں اس مثالی معیار کو سمجھنا ہوگا جو طے کیا گیا ہے۔ بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے جو اس نبوی معیار کو بتاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ تمام ارکان طوالت کے اعتبار سے قریباً برابر ہوتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ قیام تو لمبا کر لیا لیکن رکوع اور سجدے میں جاتے ہی 1 سیکنڈ میں واپس آ گئے۔ ایک توازن تھا۔ بالکل، ایک ہم آہنگی تھی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ فتح الباری وغیرہ میں ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو انتہائی جلد بازی کر رہا تھا۔ اچھا، جب اس نے نماز مکمل کر لی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور وہی الفاظ کہے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی بات کہی جو انسان کو ہلا دیتی ہے۔ کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، اگر تم اسی حالت پر مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ اور اس شخص نے بتایا کہ وہ مسلسل 40 سال سے اسی طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے۔ 1 منٹ، 40 سال؟ جی ہاں، 40 سال۔ یہ تصوری روح فرسا ہے۔ ایک شخص 4 دہائیوں تک روزانہ ایک عمل کو دہراتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ روحانی خزانہ جمع کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں کھاتے میں 0 جمع ہو رہا ہو۔ بالکل، سب ضائع۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص روزانہ دفتر آئے، ایک لمبی ای میل ٹائپ کرے اور سینڈ کا بٹن دباتا رہے، لیکن اس کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کا کنیکشن ہی نہ ہو۔ بہترین مثال ہے یہ۔ وہ 40 سال یہی سمجھتا رہا کہ پیغام پہنچ رہا ہے، لیکن ڈیٹا اس کی اپنی اسکرین سے آگے کبھی گیا ہی نہیں۔ یہی وہ فرق ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک مکینک عادت اور ایک شعوری عبادت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ انسان ایک روبوٹ کی طرح حرکات پوری کرتا ہے اور اسے لگتا ہے فرض ادا ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ جب یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا، تو اس سے کیا مراد لی گئی ہے؟ کیا یہ محض ناراضگی ہے یا اس کا مطلب ہے کہ عمل مکمل طور پر مسترب ہو گیا، جیسے کوئی فائل کھولے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دی جائے؟ علماء نے بالکل یہی تشریح کی ہے۔ نہیں دیکھتا کا مطلب محض یہ نہیں کہ نمبر کاٹ لیے جائیں گے، بلکہ وہ نماز قبولیت کے معیار پر ہی پوری نہیں اترتی، یعنی وہ سرور تک پہنچی نہیں، راستے سے ہی مسترد کر دی گئی۔ یہ ایک بہت گہرا لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا اتنا طویل حصہ جو عبادت میں گزرا محض غفلت کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ یہ حقائق واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن اب اس پوری بحث کے بعد ایک بہت وسیع سوال سامنے آتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر یہ عمل اتنا نازک ہے تو آخرت میں جہاں سب سے بڑا احتساب ہونا ہے، وہاں اس معاملے کو کیسے پرکھا جائے گا؟ اگر کسی سے غیر ارادی کوتاہی ہو جائے تو کیا اس نظام میں کوئی گنجائش ہے؟ خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس آخری آڈٹ کی بھی مکمل تصویر موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے جس فائل کو سب سے پہلے کھولا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ یعنی وہیں پر فیصلہ ہو جائے گا کہ بنیاد ہے یا نہیں۔ بالکل، آڈٹ کا معیار یہی ہوگا کہ کیا اس نے یہ نماز کامل طریقے سے تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی ہے۔ اگر فرض کامل نکلے تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر کمی نکلے؟ یہاں اللہ کی رحمت کا پہلو آتا ہے۔ اگر فرائض میں کوئی کمی نکل آئی، کوئی خلا رہ گیا جو بیماری یا تھکاوٹ کا نتیجہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو کیا اس بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں موجود ہیں؟ اچھا، اگر ہوں گی تو ان نوافل سے فرائض کی اس غیر ارادی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس نقطے پر ایک سوال ابھرتا ہے، اگر نفل نمازوں کے ذریعے فرائض کی کمی پوری ہو سکتی ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ایک طرح کی انشورنس پالیسی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔
مطلب وہ فرض میں خوب جلد بازی کرے اور سوچے کہ بعد میں کچھ نفل پڑھ کر خلا بھر لوں گا۔ نہیں، یہ الجھاؤ دور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ انشورنس پالیسی جان بوجھ کر کی گئی غفلت کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا نا کہ جان بوجھ کر ٹھہراؤ ترک کرنے والے کی نماز تو مردود قرار دی گئی ہے۔ ہاں، وہ تو سرے سے نماز ہے ہی نہیں۔ یہ جو نوافل والی بات ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی نیت فرائض کو کامل ادا کرنے کی تھی، لیکن چونکہ وہ انسان ہے، مشین نہیں، تو کبھی تھکاوٹ یا بیماری آ گئی۔ یہ حدیث بے وقت احتساب کی سختی بھی بتاتی ہے اور رب کی لامحدود رحمت بھی۔ یعنی آپ کی ترجیح فرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی ہی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے نفل نمازیں ایک حفاظتی جال یا بیک اپ فراہم کرتی ہیں۔ قطعی طور پر فرائض میں طمأنینت شرط اول ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، لیکن باشعور انسان کو نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اس کمزوری کی تلافی کے لیے اثاثے موجود ہوں۔ اگر اس تمام گفتگو کو سمیٹا جائے نا، تو آج کا یہ علمی سفر ہمیں ایک نئے زاویے سے آشنا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تعدیل ارکان محض جسمانی زاویوں کا نام نہیں، بلکہ یہ اس روحانی چوری سے بچنے کا نام ہے جو انسان اپنے ہی ساتھ کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم نے اس 40 سالہ غفلت کے واقعے کو دیکھا اور آخر میں ہم نے قیامت کے آڈٹ کو سمجھا۔ کسی بھی عبادت کو روٹین سے نکال کر اس میں طمانینت شامل کرنا ہی اصل میں اس عمل کو زندہ کرنا ہے۔ یہ تمام احادیث آج کے انسان کے لیے ایک روشن آئینہ ہے۔ یہ ہمیں اس اندھی دوڑ میں رکنے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم خالق کے ساتھ رابطے میں کتنی سنجیدگی دکھا رہے ہیں۔ یہ علم ہماری زندگیوں اور ذہنی خلاشار کو ایک گہرے سکون میں بدل دینے کا مؤثر نسخہ ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو آج کی اس تیز رفتار زندگی پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ آج کی اس نشست کے اختتام پر ایک بہت غور طلب نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ جی، ہم جدید دور کے انسان ہمیشہ وقت کی کمی کا رونا روتے ہیں۔ ہم اگلی میٹنگ میں پہنچنے یا ای میلز کا جواب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے بھی شدید جلد بازی کرتے ہیں تاکہ چند منٹ بچا سکیں۔ افسوسناک حقیقت ہے۔ لیکن کیا اس تیز رفتاری سے ہم خالق کائنات کو عملاً یہ پیغام نہیں دے رہے کہ جس ذات نے ہمیں یہ پورا وجود اور وقت دیا ہے، ہمارے پاس اسی سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ بہت گہری بات ہے۔ پیس کا سہارا لے رہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ سکون دراصل انہی دو سجدوں کے درمیان کے ٹھہراؤ میں چھپا ہو جسے ہم چند سیکنڈ بچانے کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی باشعور انسان کو تنہائی میں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔